بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی، ہم وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دا کویشچنز. لائف کا جو ایکسپیرئنس ہے، زندگی کا جو ایکسپیرئنس ہے، وہ کچھ سوالات پیدا کر دیتا ہے. ہمارے سامنے ایک بڑی شاندار ارینجمنٹ ہے، ایک بڑی انٹریکیٹ ارینجمنٹ ہے جس کے ساتھ جس کی وجہ سے ہم ایکچولی جی پاتے ہیں. اور اس سب کچھ کے بعد جب ہم لائف کو ایکسپیرئنس کرتے ہیں تو کچھ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. اس کے بارے میں لاسٹ ٹائم جس وقت ہم نے بات شروع کی تھی تو ہمارے ساتھیوں نے کچھ اس میں اپنی آراء دی تھی. میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلے ان کو ڈسکس کر لیں اینڈ دین ویل موو فارورڈ فرام ہیئر. اور آج جو آپ کچھ تیاری کر کے آئے ہیں اگر تو پھر ہم اس کو لے لیں گے انشاءاللہ. تو اس سلسلے میں جو کچھ آراء سامنے آئی تھی میں ان کو پریزنٹ کر رہا ہوں جی. یہ these were the opinions. بیسک ہیڈنگز میں نے اوپر دے دی ہیں. ایک ہیڈنگ تھی سفرنگ اینڈ ڈیوائن جسٹس. اس کے اندر جو چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں ڈسیبلٹی اینڈ سفرنگ. کہ سم چلڈرن آر بورن نیورو ڈائیورجنٹ which puts their families through lifelong suffering. ہم دیکھتے ہیں کہ بالعموم تو بچے ٹھیک پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ خاندان ایسے بھی ہیں کہ جن کو اس سفرنگ سے گزرنا پڑتا ہے کہ ان کو پیدائشی طور پر بچوں میں کوئی ڈسیبلٹیز یا کوئی ڈفرینسز، کوئی نیورو ڈائیورجنسز سامنے آ جاتی ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایک عجیب مشکل میں رہتے ہیں فار اے ویری میجر پارٹ آف دیئر لائف. دوسری چیز یہ ڈسکس ہوئی تھی کہ زندگی میں جو ویلتھ اور ریسورسز ہیں، وائی از دیر سچ این انجسٹ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ اینڈ ریسورسز اپرچونیٹیز. ٹھیک ہے جی. نمبر 3 یہ کہ نیچرل ڈیزاسٹرز اینڈ ڈیتھ. ہم زندگی کی آنکھ جب کھولتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سارے نیچرل ڈیزاسٹرز، کبھی ارتھ کویک ہے تو کبھی سائیکلون ہے تو کبھی کوئی اور آ گئی ہے، سونامی آ گئی ہے. اس قسم کے نیچرل ڈیزاسٹرز جو ہیں وہ انڈسکریمنیٹ کلنگ کا باعث بنتے ہیں، زندگی کو انڈسکریمنیٹلی ختم کرنے کا باعث بن جاتے ہیں. اچھے اور برے میں کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے اس موقع پر. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی برے لوگ ہی اس میں ختم ہوتے ہیں، بلکہ ہر قسم کے لوگ اس میں فنا ہو جاتے ہیں. اس سے زیادہ بڑی چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اتنی شاندار ارینجمنٹ جب موجود ہے تو ڈیتھ ہے ہی کیوں؟ یعنی یہاں پر جو بعض دوستوں نے بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ وائی ڈو ینگ پیپل ڈائی سڈنلی. کبھی ایکسیڈنٹ سے، کبھی کسی کی غلطی سے، کبھی کوئی بیماری سے، کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی ہے انسان کے مرنے کی ایٹ اے ویری ارلی اسٹیج ان لائف. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں یہ ایڈ کروں گا یہاں پہ کہ ڈیتھ خود ایک سوال ہے. یعنی اتنی شاندار، اتنی الیبوریٹ، اتنی زبردست ارینجمنٹ کرنے کے بعد ایجنگ میں ڈال دیا انسان کو کہ وہ ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے، ایک اپنی عروج کو پہنچتا ہے، اس عروج سے پھر اترنا شروع ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ بالکل اس کے کوہ اتنے مزمل ہو جاتے ہیں کہ وہ اگر ڈیتھ نہ ہوتی تو شاید وہ خود یہ چاہتا کہ میں کسی طرح سے اب ختم ہو جاؤں. یعنی اب اس کے لیے جینا اتنا مشکل ہو جاتا ہے سم ٹائمز. تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ خود ایک سوال پیدا کر دیتی ہے چیز. اس کے بعد یہ بات کی تھی آٹو امیون ڈیزیزز کی، کہ انسان کو ڈیزیز اٹ سیلف شوڈ بی اے کویسچن کہ وائی ڈو ڈیزیزز ایگزسٹ. لیکن یہ بات کہ وائی وڈ اے کریٹر ڈیزائن اے باڈی سو سوفسٹیکیٹڈ اینڈ یٹ الاؤ اٹ ٹو اٹیک اٹ سیلف. سیکنڈ ہمارا جو بات آئی تھی وہ تھی ہیومن پوٹینشیل اینڈ انیکوالٹیز. ان ایکول پوٹینشیل. انسان کچھ لوگوں میں ایک چیز بہت بہتر ہے، کچھ میں دوسری چیز بہت بہتر ہے. ڈسٹریبیوشن عجیب و غریب ہے، کوئی ایک جیسے انسان نہیں بنائے. یعنی میں آپ سے یہ عرض کروں کہ انسان کو جس طرح ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ بالکل یونیک ہیومن پوٹینشیل رکھتا ہے، باقی جانداروں سے ممتاز ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ غور کریں گے تو ہر انڈیویجول بھی بالکل یونیک ہے اور وہ دوسرے تمام انڈیویجول سے بھی بالکل ممتاز ہو جاتا ہے. اور اس پہ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ان ایکول اپرچونیٹیز. پوٹینشیلز بھی ایکول نہیں ہیں، اپرچونیٹیز بھی ایکول نہیں ہیں. وائی آر چانسز ٹو ڈیولپ ونس پوٹینشیل ناٹ دا سیم فار ایوری ون. اور پھر جب یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ بہت اچھے پوٹینشیل والے لوگوں کو کم اپرچونیٹیز ہو سکتا ہے مل جائیں اور بہت برے پوٹینشیل والے لوگوں کو زیادہ مل جائیں، یا بہت اچھی اپرچونیٹیز مل جائیں لیکن پوٹینشیل نہ ہو. ٹھیک ہے.
یہ دونوں ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، پوٹینشیل ہو لیکن اپرچونیٹیز نہ ہو۔ تیسری چیز جو ہم نے ڈسکس کی تھی، ساتھیوں نے ڈسکس کی تھی، دیٹ واز مورل اینڈ ایگزسٹینشیل پیراڈاکسز۔ ایفرٹس اور آؤٹ کمز میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہے۔ Why is there no direct relationship between hard work and success? Some people work very hard, they can't get results. Some people can get results without even working. Windfall gains ہو جاتے ہیں کئی دفعہ زندگیوں میں۔ دوسری بات یہ کہ morality اور results میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہے۔ Why does living morally not guarantee a better life outcomes? اور یعنی آپ اچھے رہیں، آپ سچائی اختیار کریں، لیکن اس سے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اچھی اس کے ریزلٹس ملیں گے۔ تیسری چیز یہ کہ ہر دفعہ جب آپ کانشنس کو whenever it becomes questionable کہ کیا مجھے اس کراس روڈ پہ میں پہنچ جاتا ہوں کہ مجھے ٹھیک کام کرنا ہے یا آسانی کی راہ اختیار کرنی ہے، تو ٹھیک کام کرنے کی ہمیشہ کاسٹ بیئر کرنی پڑ جاتی ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ تھی کہ میننگ لیسنس کا احساس ہوتا ہے کہ if there is no connection between goodness and success, what is the meaning of such an elaborate existence؟ تو اتنی شاندار ایگزسٹنس بنانے کا پھر مقصد کیا ہے؟ اگر انسان کو یہ بھی دے دی، کانشنس بھی دے دی، اس کے اندر یہ سب شعور بھی رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد اس کے نتائج بالکل مکس کر دیے، اچھا کریں یا برا کریں، آپ کو دونوں ہی صورتوں میں سکسیس ہی مل سکتی ہے اور ناکامی بھی مل سکتی ہے، تو پھر why not enjoy this life as much as it is and ignore the voice of the conscience؟ اور آخری چیز اس میں یہ تھی کہ میرٹ اور فیوریٹزم۔ ہم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ less deserving people get opportunities due to favoritism while deserving ones are bypassed۔ یہ اس ضمن میں آپ نے ڈسکس کیا۔ اور آخری چیز سیکنڈ جو لاسٹ ہے وہ ہے questioning divine purpose۔ Why give us conscience? Humans have a choice of either living with a burdened conscience or facing hardships۔ ہمارے سامنے یہ چوائس ہے، یا تو مشکل فیس کر لیں اور یا اپنی کانشنس کو برڈنڈ کر لیں۔ Why give us conscience in the first place؟ دی کیوں ہے اگر اس سے کوئی نتائج الگ نہیں تھے؟ Why create imperfection؟ Why would a wise creator allow errors, disabilities and injustices in his creation؟ اور divine silence کیوں ہے؟ Why does God seem silent or absent in the face of global atrocities such as genocide in Gaza؟ یہ کسی نے بات کی تھی جی۔ اور پھر کچھ لوگوں نے پرسنل ایکسپیرینسز اپنے بیان کیے تھے، میں نے ان کو بھی نوٹ کر لیا ہے۔ A parent of an autistic child reflects on the daily struggles and why this specific challenge was given to his family. A caring woman remains childless despite a deep desire for nurturing despite a deep desire and nurturing nature۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بھی کہا تھا کہ جس کی نئی خواہش، اور بڑی دفعہ یہ دیکھنے میں ملتا ہے جی کہ جس کو نئی خواہش وہ اس کے ہاں اولاد ہو جاتی ہے، اور جو بہت تڑپ رہے ہوتے ہیں اور خواہش کر رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں ملتی ہے۔ An honest employee refuses corruption and loses everything while corrupt colleagues thrive۔ A young Hafiz is murdered during a robbery while resisting injustice۔ And finally, a bright student rebels against a rigid education system, raising questions about societal expectations and individual needs۔ یہ وہ پوائنٹس ہیں جو آپ نے ڈسکس کیے تھے۔ اس میں جو ایک چیز بڑی امپورٹنٹلی سامنے آتی ہے وہ یہ کہ آپ نے ان سارے پوائنٹس کو جو آپ کی نظر میں امپورٹنٹ ہیں ان کو ضرور اپنے سامنے رکھ لیجئے، بیکاز فرام ہیئر آن دیز کوسچنز آر گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ، بیکاز اس کے نتیجے میں جس وقت ہم اب مذہب کی طرف بڑھیں گے، جب بڑھیں گے انشاءاللہ، آج تو ہم اس ڈسکشن کو ایک جگہ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، ان سوالات کو اور اگر آتے ہیں ذہن میں تو وہ بھی آپ شیئر کریں۔ اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پھر مذہب ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ انسان نے جو کچھ بھی تھیوریز بنائی ہیں، ظاہر ہے کہ اگر کوئی خالق ہے اور خالق نے ہم کو یہ ساری صلاحیتیں دی ہیں اور وہ ہم سے بات بھی کی ہے اس نے، تو اس نے کیا بتایا ہے اور وہ ان سوالوں کے کیا جوابات دیتا ہے۔ میں یہاں پر روک رہا ہوں آج کے لیے، سو دیٹ
آج کی آپ کی جو ڈسکشن ہے ہم اس کی طرف بڑھے انشاءاللہ اور اس کو ہم اپنے انجام تک پہنچائیں. ظاہر ہے کہ اٹس این آن گوئنگ تھنگ اور اس پر آپ غور و فکر جاری رکھیے, بٹ فار دا ٹائم بینگ ہم نے اچھے کویسچن جمع کر لیے ہیں. یہ جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے یہ بھی کافی اچھے ہیں, بٹ اسٹل اف وی ہیو مور تو آئی ووڈ لائک دس سیشن ٹو بی ڈیڈیکیٹڈ ٹو دیٹ.